لاجواب ہوتا ہے، ہر سخن لاجواب ہوتا ہے، اور جس کو آقا میرے قبول کرے بس وہی کامیاب ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سامعین، سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، فخر انس و جاں، رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک نذرانہ پیش کری اور جھوم جھوم کر پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سامعین، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور میری زبان پر ایک شعر آ رہا ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے بس کمی تو میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ بے شک، کیا عرض کروں، مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں، ہمارے یہی بستیاں، یہی لوگ ہوا کرتے تھے، اور ہمارے پیر و مرشد جلوہ فرما ہوتے اور ان کے دیدار سے ہم مشرف ہوتے تھے، اور انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، انہی کا فیض ہے۔ یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت، اہل عقیدت، اہل سلسلہ یہ نہیں دیکھتے کیا ہے، صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے مرشد کا حکم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سلسلہ ہمیں عطا فرمایا، ایک ایک کڑی رب نے ایسی عطا فرمائی، جس بزرگ کے ذکر کو شروع کرو گے ایک سے ایک بڑھ کر اعلیٰ مقام رب نے ان بزرگوں کو عطا فرمایا۔ ہمارے پیر و مرشد مفتی اعظم قاضی اہل سنت خواجہ محمد میاں سمر دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتبہ اور وہ مقام عطا فرمایا کہ ساری دنیا، بہت سے لوگوں نے دیکھا، کتنوں نے دیکھا، اور ہم نے ساتھ رہ کر دیکھا کہ جو قدم اٹھتا تھا وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اٹھتا ہوا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک جگہ قیام اچھی طرح مجھے یاد ہے، ہم نے جو بستر لگایا حضرت تو وہ یوں لگا دیا، مطلب سرانہ ادھر، قدم ادھر۔ حضرت جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بستر کس نے لگایا؟ عرض کیا حضور کمرے کی لمبائی چوڑائی اور یہ دیکھ کر فرمایا نہیں، اب تم مجھے یہ بتائیے کہ جب میں لیٹوں گا تو میرا منہ کدھر ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا 40 دن تک رہنے کے بعد جانے لگا۔ جب جانے لگا تو آپ نے پوچھا کیوں آیا تھا، کیوں جا رہا؟ اس نے کہا حضرت میں آیا تو اس لیے تھا کہ مرید ہو جاؤں، میں آیا اس لیے تھا کہ مرید ہو جاؤں، لیکن میں نے کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی، میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا کہ جس میں یہ دیکھ سکوں کہ آپ کی کوئی کرامت ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہوا میں اڑنا مکھیوں کا کام ہے، پانی پہ تیرنا یہ مچھلیوں کا کام ہے، مجھے یہ بتاؤ 40 دن رہے ہو، میرے کسی قدم کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کے خلاف اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ ایسے شیخ کامل مکمل رب نے ہمیں عطا فرمائے۔ اہل میوات ہم
ہم جتنا فخر کریں اتنا کم ہے. آج بھی ان کا فیض جاری ہے اور ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ حاصل کرتے رہیں. سبحان اللہ. ذرا سی سردی میں بار بار فون حضرت کب آ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. اہل عقیدت کے اصول دیکھیے, اہل عقیدت کے معمولات دیکھیے. ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے کیا مل رہا ہے, ہمیں بیٹھ کر کیا دیا جا رہا ہے. یہ مولانا الیاس بیٹھے ہیں یہاں, ان کے یہاں ایک پروگرام تھا یہ گولی میں شاید, اور حضرت کا قیام مندو کا باس. ہم جب حضرت نے بھیجا جاؤ دیکھو, دل گھبراتا ہے جب وہ منظر یاد آتے ہیں. ایک ایک دن میں 5 پروگرام, وہ سارے کس لیے تھے؟ ہماری اصلاح کے لیے. ہم سدھر جائیں, میرے مرید جنہوں نے میرے دامن کو پکڑا ہے ان کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے, اس اصلاح کے لیے فرمایا کرتے. ہم آئے, ہم نے دیکھو وہاں بیٹھ گئے, پروگرام شروع ہوا, تھوڑی دیر کے بعد جنریٹر خراب. اب ہم پریشان. مولانا نے کہا یار کیا ہوگا؟ حضرت تشریف لا رہے ہیں اور یہاں جنریٹر کام نہیں کر رہا, نہ مائک کام کر رہا ہے, نہ کولر کام کر رہے ہیں, نہ پنکھے کام کر رہے ہیں, کیا ہوگا؟ اتنے میں ادھر سے فون آیا کہ حضرت گاڑی کے پاس تشریف لائے اور اندر کمرے میں واپس چلے گئے. یہ کیا ہے؟ یہاں بیٹھے ہو, وہ وہاں بیٹھے مندو کا باس میں بیٹھ کر ملاحظہ فرما رہے ہیں وہاں محفل میں کیا ہو رہا ہے. اندر کمرے میں واپس تشریف لے گئے. جب دوسرا جنریٹر آیا, جیسے ہی مائک چالو ہوا فون آیا کہ حضرت گاڑی میں تشریف بیٹھ کر اور روانہ ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. یہ ظاہری لگتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے مریدو, آج بھی اگر اپنے پیر کو, اپنے شیخ کو پکارو گے, سچے دل سے یاد کرو گے, انشاءاللہ دینی دنیاوی ہر مصیبت میں اپنے شیخ کو موجود پاؤ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد. اور کیسے یہ کرامتیں نہیں, صرف یہ مت دیکھو کرامتیں, بلکہ یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا احسان عظیم ہم پر ہے کہ ان کے حضرت فرمایا کرتے تھے, بیت فرماتے کہ یہ دامن پکڑ لو, گرتے پڑتے لڑکتے, اگر یہ دامن مضبوطی سے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ بیڑا پار ہے. آج ہم ذرا سی اس میں گھبرا جاتے ہیں. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ, ان کے پیر و مرشد امیر کلال رحمت اللہ علیہ, جن کا مقام یہ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں امیر کلال رحمت اللہ علیہ. ایک مولانا نے دیکھا, یہ ہر ایک مولانا کو مت گن لینا, فرق ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر کچھ باطن کچھ, اہل اللہ اور جن کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے, ان عالموں کا رتبہ ہی الگ اور مقام الگ ہوتا ہے. اب کیا دیکھا کہ حضرت تشریف فرما ہے اور مریدین آپس میں کشتی ہو رہی ہے. دل میں خیال گزرا جا رہی ہے, عجیب پیر صاحب کشتی لڑا رہے ہیں, پیروں کا کام کشتی لڑانا. یہ خیال کر کے گزر گئے. شام ہوئی, رات ہوئی, تو کیا دیکھا کہ جنت اور جہنم ہے اور حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے. آپ وہاں تشریف فرما رہے ہیں اور جو گر گیا اس کو نکال رہے ہیں, جہنم میں جو گر گئے ان کو باہر نکال رہے ہیں. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ صبح کو اپنے پیر کی وہاں پہنچے, عرض کیا حضور بیت ہونا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا مولانا ہم اس لیے کشتی لڑتے ہیں کہ اگر بروز حشر ہمارا کوئی مرید جہنم میں چلا گیا تو ہم اس کو نکال لیں. اس وہی سلسلہ رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے. حضرت مولانا رکن الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دادا پیر حضرت سید امام علی شاہ صاحب قطب پنجاب رحمت اللہ علیہ, جن کا مزار پاک پنجاب میں ہے, تشریف فرما ہے. رمضان شریف کا مہینہ, ایک اور شخص وہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے دیکھا ایک مرید آیا, اس نے کہا حضرت میں دعوت کرنا چاہتا ہوں, فرمایا قبول ہے. پھر دوسرا آیا, اس نے کہا حضرت میں بھی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اس طرح 7 لوگوں نے دعوت کی, 7 کی دعوت قبول فرمائی. اب وہ دل میں سوچ رہے ہیں یار یہ پیر صاحب کھائیں گے کتنا. اور مغرب کی اذان ہوئی, نماز عشاء تک حضرت وہی جلوہ فرما رہے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ, عشاء کی نماز کے بعد
پھر دیکھا حضرت وہی جلوہ فرما ہے. اس نے کیا عرض کیا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ 7 جگہ کے لیے ہاں کی اور 7 کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے ہماری دعوت قبول کی. یہ کیا معاملہ ہے؟ اور یہاں سے ہٹے بھی نہیں. آپ نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا چلو باہر. خانقاہ کے سامنے ایک بیڑی کا پیڑ تھا. آپ نے فرمایا نظر ڈالو. اب جو نظر کی ہے تو بیڑی کے ہر پتے پر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جلوہ فرمایا. سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا ہم جس طرح اس بیڑی کے پتے پتے پر موجود ہیں, ہمارا مرید جہاں کہیں ہمیں یاد کرتا ہے ہم ہر ایک کے گھر پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سلسلہ عطا فرمایا اور حضور پیر و مرشد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نشانی اور ان کے جلوے وہی نورانی سما, اور حضرت جب زیب زینت ہوتے ہیں جلوہ فرما ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد ہی وہی منظر جلوہ فرما ہے. وہی بات ہمیں یاد رکھنی ہے. اور یاد رکھو ان اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھنا بارہا سنا ہے. ایک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیڑیا. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک پل کا بیٹھنا 100 سال کی بیڑیا عبادت سے بہتر ہے. تو میرے عزیز نظام محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا آپ نے بارہا واقعہ سنا ہے. آپ تشریف لے جا رہے ہیں. ایک فقیر ایک دکان پہ کھڑا, اس نے دکاندار سے کہا یار تو روپیہ دے ورنہ تیری میں دکان پلٹوں گا, تیری دکان پلٹوں گا. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اس کے باطن پر نگاہ ڈالی. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ فقیر کورا ہے, بالکل کچھ نہیں. اب اور اوپر نگاہ کی اس کے پیر کو دیکھا تو دیکھا وہ بھی کچھ نہیں. اور جو اوپر نگاہ ڈالی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس شیخ نے دادا پیر نے دکان کو ہاتھ پر لے رکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ وہ کہاں مرید کے ہے اور کہاں دکان کو پر. وہ تو دادا پیر کی بات تھی. ارے ہمارے شیخ اور پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ نے جو نوازا ہے, ہمیں شیطان کے بڑی مکاریاں یاد ہیں. بہار مثنوی میں حضرت مفتی محمود شاہ صاحب الوری رحمت اللہ علیہ مولانا رکن الدین الوری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے تحریر فرماتے ہیں ایک شخص کسی سے بولا یار مجھے کسی پیر کا پتہ بتا دو. اس نے کہا فلاں بستی میں چلے جاؤ وہاں پیر صاحب ہیں. یہ تو احسان ہے خاص مولانا رکن الدین الوری رحمت اللہ علیہ کا کہ ایسا سلسلہ ہمیں عطا فرمایا ہم آنکھ بند کر کے مرید ہو جاتے ہیں, پھینٹا پکڑ لیتے ہیں. ورنہ یہ پیر مرید آسان کھیل نہیں ہے. بڑی منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں جب کہیں جا کر پیر سچا پیر ملتا ہے. یہ تو ان کا خاص کرم ہے ہم پر. ایسا سلسلہ عطا فرمایا ہے کہ جس سلسلے کے ذریعے انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ہے اور بعد موت انشاءاللہ جب قبر میں جائیں گے تو انہی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بخشش کے پروانے عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ مولا بے نیاز ہم کو ان اللہ والوں سے صحیح طور پر سچے دل سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ فیض جو ہمارے مشائخ کو بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عطا فرمایا ہے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز ان قریب حضور پیر و مرشد کے صاحبزادہ علی قدر اور پیر و مرشد جلوہ فرما ہوں گے. ان کے دیدار سے ہم شرفیاب ہوں گے. یاد رکھیں بھی میں نے وہ واقعہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب سے ملاقات کروں بخارا میں. آپ فرماتے ہیں کہ میں روانہ ہوا اور جب خانقاہ پر پہنچا عشاء کے بعد کا وقت ہو گیا. خادم سے کہا کہ میں حضرت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. خادم نے کہا جا کر عرض کیا کہ حضور فلاں آئے ہیں ملاقات کے لیے. فرمایا یہ کوئی سرائے نہیں, جب جی چاہا چلے آئے. ان سے کہہ دو ابھی نہیں,
मुलाकात नहीं, यहां तो मुसाफा ना हो तो हम रोड में जाते। फरमाया भी नहीं, जाओ। अब वो निकले और अपने पीर के दरवाजे पर लेट गए। तो ये जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जरूरत मुर्शिद में ये वाक़या नकल फरमाते हैं कि पीर के दरवाजे पर लेट गए। सर्दी का सख्त मौसम, बर्फ पड़ रही है, अभी तो कोहली पड़ रही वहां बर्फ, और फरमाते इतनी बर्फ पड़ी कि मैं बेहोश हो गया। अब सुबह जब हुई है, हजरत अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के वक्त उठे और जैसे ही दरवाजा खोला ठोकर लगी। खादिम से फरमाया जरा देखो क्या है। फरमाते हैं खादिम ने चिराग जलाया और कहा हजरत ये तो बहाउद्दीन है। वो बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाहु अकबर, जिनके दिलों में अपने शेख की, अपने पीरों की ऐसी मोहब्बत होती है, अल्लाह तबारक व तआला वो मकाम अता फरमाता है। यही बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में देखा कि कुम्हार के अहाओ भट्टी पक रही, बर्तन पक रहे हैं। आपने मुरीदों से पूछा, साथियों से पूछा ये क्या है? मुरीदीन ने अर्ज किया हुजूर ये कुम्हार की भट्टी है, इसमें कच्चे बर्तन, हमने सबने देखे हैं कि कच्चे बर्तन जब आग में पकते हैं तो पक जाते हैं, कीमती हो जाते। भाई मटका अगर कच्चा है तो पकेगा नहीं, भट्टी में तो कैसे कामयाब होगा? पानी भर लेगा कौन कच्चा? तो आपने देखा, फरमाया ये क्या है? मुरीदीन साथियों ने अर्ज किया हुजूर ये कुम्हार की भट्टी है, इसमें ये कच्चे बर्तन पक रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह वाले। फरमाया अल्लाहु अकबर। इतना फरमाना था कि जितने मटके थे, बर्तन थे, सब पर अल्लाह अल्लाह लिखा। सुभान अल्लाह। फरमाया गया है शाह नक्शबंद, नक्शे मुराबबंद और नक्शे चुनाबबंद के गोयंद नक्शबंद। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, मैं बेहोश था। अब शेख आए, आने के बाद जब चिराग जलाया गया, देखा गया कि बहाउद्दीन बेहोश है। आपने अपने दस्त अक़दस को मुरीद की पेशानी पकड़ा। फरमाते हैं मुझे होश आया और जी करता है, कैसे सच्चे मुरीद थे। फरमाते हैं कि जी करता है काश रोजाना ऐसा हो जाए कि मेरे पीर मुझे ठोकर मार के निकाल दें, दरवाजे पर पड़ जाऊं और जब बेहोश हो जाऊं पेशानी पर मेरा पीर अपना हाथ रखे और मैं होश में आ जाऊं। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना रुकनुद्दीन शाह साहब अलवरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में है कि आप झालावाड़ से तशरीफ ला रहे हैं, रास्ते में आपके एक मुरीद खास थे मोहम्मद हुसैन साहब, वो साथ में हैं। कहीं रात में स्टेशन पर रुकना हुआ। अब मुरीद देखिए क्या आलम है। मुरीद ने क्या किया, पीर अंदर जलवा फरमा है, वो पूरी रात उन्होंने गेट पर गुजारी, दरवाजे पर। जब सुबह हुई पत्ते वत्ते जमा करके पानी गर्म करा और सुबह तहज्जुद में अपने शेख के लिए पानी गर्म करके पेश किया। हजरत मौलाना रुकनुद्दीन शाह साहब अलवरी रहमतुल्लाह अलैह खुश हो गए। इरशाद फरमाया ये पानी गर्म कैसे किया? मुरीद ने अर्ज किया हजरत मैंने इस तरह से पत्तों को जमा करके पानी गर्म किया है। पीर की निगाहें करम हुई, फरमाया आ जाओ बैठ जाओ। दुनिया वाले बज़ाहिर अता फरमाते हैं, लेकिन ये अल्लाह वाले सामने बिठाकर नजरों से इनायत करते हैं, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। एक निगाह जो डाली है मोहम्मद हुसैन साहब बयान फरमाते हैं कि जितना मुझे अता फरमाया मैं उसको जबान से बयान नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों ये बैठना इंतजार में, अपने पीर की निशानी के इंतजार में बैठना, अपने पीर ज़ादे के दीदार के लिए बैठना,
ایک شیخ کامل کے لیے کے دیدار کے لیے بیٹھنا یہ دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور انشاءاللہ العزیز بروز حشر بھی ہمیں فیض حاصل ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. ایک کڑی رب نے ایسی عطا فرمائی. مولانا نور الدین شاہ صاحب الولی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خواجہ محمد مسعود شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آج چاند کی اب 2 ہو گئی, آنے والی 9 اور 10 کو ان کا عرص پاک ہے. دہلی میں جہاں حضرت کا مزار پاک ہے اس کے پاس ہی میں مزار پاک ہے. خواجہ محمد مسعود شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو پیر و مرشد ہیں مولانا نور الدین الولی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا نور الدین الولی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت میرے یہاں آئے, جیسے آپ یہاں ماتور تشریف لائے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چارپائی جس پر میرے پیر جلوہ فرما ہوئے, جی پیر نے آرام فرما, دیکھو سارا مقام ادب کا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اس چارپائی کو اٹھا کر رکھ دیا کہ جس چارپائی پر پیر آرام کر لے مرید کیسے سوئے, مطلب رکھ دیا. کچے مکانات تھے, کچھ دن کے بعد مکان میں آگ لگ گئی, مکان جلا. حضرت ارشاد فرماتے ہیں سارا سامان جلا, لیکن وہ چارپائی جس پر میرے پیر نے آرام فرمایا وہ سارا سامان جلنے کے باوجود صحیح سلامت رہی, کچھ نہیں جلا. اور آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ارے وہ چارپائی جو ان سے مس ہو جائے وہ نہ جلے, تو جس مرید کے دل میں ان کی سچی محبت ہوگی انشاءاللہ وہ دنیا کی آگ سے بھی محفوظ ہے اور آخرت کی آگ سے بھی محفوظ ہے. انہی کے واقعات میں ملتا ہے کہ ایک شخص پنڈت تھے, وہ وہیں دلی میں فتح پوری کے پاس رہتے تھے, لیکن ان کا معمول یہ کہ روزانہ نیچی نظر کر کے نکلتے تھے. کسی نے پوچھا پنڈت جی یہ مولانا سے کیوں نظر بچاتے ہو؟ کہا ان کی نظروں سے ڈر لگتا ہے. کسی نے حضرت سے بھی عرض کیا کہ حضور یہ معاملہ ہے, ایک نگاہ جو پڑی ہے پنڈت جی کی قسمت بدل گئی, قدموں میں آ کر پڑ گیا, ایمان لایا. کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا. گھر والوں کو اچھی طرح سے معلوم بھی نہیں کہ یہ ایمان لا چکے ہیں. ارتھی ورتھی تیار کی, لے جانے لگے, اور جب وہاں پہنچے چتا میں آگ لگا رہے لیکن جلدی نہیں. بہت دیر کے بعد جب کوشش کر لی, کسی نے آ کر حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا, ارشاد فرمایا وہ ہماری نظروں کا مارا ہوا ہے, ارے یہ تو دنیا کی آگ ہے, وہ تو جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہو چکا ہے. میرے بھائیوں اپنے مشائخ کی بزرگوں کی محبت اپنے دل میں رکھو. قرآن پاک یہی ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. یہ سچوں کے ساتھ ہونا, ارے دیکھتے ہو یہ مسنوی شریف میں روایت لکھی ہے, ایک چیٹی اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا کریم مجھے کعبہ کی زیارت نصیب فرما. اب چیوٹی اور کعبے کی زیارت کیسے پہنچے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبوتر کو بھیجا. کبوتر آیا, چیٹی اس کے پیروں پر چڑھ گئی اور چڑھ کے آرام سے کبوتر اڑا اور حرم کعبہ میں اترا. چیوٹی نے بھی زیارت کر دی. ان کے دامن سے اگر وابستہ ہیں انشاءاللہ العزیز انہی کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگان دین سے ہمیں سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ فیض آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت ہم پر ہماری نسلوں پر جاری و ساری رہے گا. مولا کریم ہم سب کو فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت کی گاڑی انشاءاللہ ان قریب ہی راستے میں ہے.